الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ زبان کوئی بھی خاموش نہیں رہنی چاہیے، محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں حاضری لگوائیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف، تمام کہہ لیجیے نیت کے ساتھ کہ یا اللہ میں نے نفلی اعتکاف کی نیت کی۔ یہ آپ اردو میں کہہ لیں، پنجابی میں کہہ لیں، ہاں جی راجپوتانہ میں کہہ لیں، کیونکہ ماشاءاللہ مجھے زیارتیں ہو رہی ہیں، پرانا آپ کے واقف ہوں۔ نیت کہتے ہیں دل کے پختہ ارادے کو۔ اب دل میں یہ نیت ہونا کہ میں اعتکاف کی نیت کر رہا ہوں مسجد میں، آپ نے دل میں یہ ارادہ کیا تو آپ کی نیت ہو گئی۔ بلکہ علامہ صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی بہار شریف کے اندر فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ بھول گیا، نیت نہیں کی، نماز شروع کر دی، اور نماز کے دوران اسے یاد آیا یار اوئے اعتکاف کی نیت کی نہیں میں نے، فرمایا دل ہی میں، الفاظ نہیں کہے گا، دل ہی میں اعتکاف کی نیت کر لے، انشاءاللہ ثواب جاری ہو جائے گا۔ اللہ پاک کا کروڑ شکر کہ جس نے ہمیں مسلمان بنایا، انسان بنایا، مسلمان بنایا، اور سچا اور ستھرا عقیدہ سیدی اعلیٰ حضرت سرکار امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کی برکت سے عطا فرمایا۔ اور ماشاءاللہ میں نوجوانوں کو دیکھ رہا ہوں، اشتہار جا میرے پاس ہمارے قبلہ استاد گرامی استاد العلماء حضرت علامہ مولانا احسان علی مدنی عطاری دامت برکاتہم عالیہ نے مجھے فرمایا کہ استاد صاحب میں نے تو آپ کا نام دے دیا ہے۔ میں نے کہا چلیں، بہانہ بن گیا، اسی بہانے سے اللہ اس کے رسول کا ذکر ہوگا۔ اور پھر میں نے اشتہار دیکھا تو اور خوشی ہوئی کہ ماشاءاللہ وہ کافی لمبا چوڑا تھا۔ مولانا ماجد صاحب اور مولانا غلام دستگیر صاحب، ان لوگوں نے اللہ پاک ان کی حفاظت فرمائے، مختلف مقامات پہ جا کے دیہاتوں میں، شہر میں، مضافات ہمارے ریمڈ میں انہوں نے یہ کام کر رہے ہیں، اللہ قبول فرمائے۔ ہم سے پہلے جو تھے نا، ہم سے پہلے بزرگ، انہوں نے یہ بڑی محنتیں کی۔ جب ہماری پیدائش ہوئی نا، اس وقت اس طرح کے عنوانات پر بیانات نہیں ہو رہے تھے ہمارے، یہ میں اپنی بتا رہا ہوں، اس عنوان پہ بیان نہیں۔ اور یہ ایک سلسلہ گویا کہ دب گیا تھا، پھر ایک معاملہ آیا، پھر اس میں الحمدللہ جل جلالہ یہ ایک نئی روح پھونکی گئی، یوں سمجھیے، اور علماء اسلام نے، علماء اہل سنت نے اپنا کردار بخوبی آسان انداز میں سر انجام دیا، اور یہ پھر پروان چڑھا۔ یہ ہمارے پاس امانت ہے، یاد رکھیے گا، آج ہمارے پاس ہے، ہم آپ کو دے رہے ہیں، آپ کے پاس ہے، آپ آگے پہنچائیں۔ یہ نوجوانان اہل سنت فاضلین جو ہیں اہل سنت کے، یہ آگے کام کر رہے ہیں، آپ آگے پہنچائیں۔ یہ آپ کی، ہم سب کی ذمہ داری ہے، یہ فرد واحد کی ذمہ داری نہیں ہے کہ فقط علماء محراب و ممبر سے بیان فرمائیں، نہیں، آپ کی میری ذمہ داری ہے۔ جس طرح کہ حضرت کی الفاظ میرے کانوں میں پڑ رہے تھے، تو ہر طرح سے ہمیں بائیکاٹ کرنا ہے، سوشل بھی، مسلکی، تنظیمی، ہر طرح کا، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ ایک ذہن نشین بات کر لیں، اللہ پاک ایک ہے، عقیدہ ہے ہمارا،
محبت سے بولیے نا، اللہ احد۔ حضرت بلال حبشی نے کھلڑی اتروا لی اس جملے پر یار، ربی اللہ، اللہ احد، اللہ احد، اتنا پکارتے رہے کہ حضور علیہ السلام نے جب دیکھا نا تو مجمع صحابہ میں جا کے کہا بلال کو دیکھ کے کہ یار کوئی ایسا ہو جو بلال کو آزاد کرا دے۔ اب یہ جملہ سنا سیدنا ابو بکر صدیق نے، وہیں کھڑے ہو گئے، پہلے بلال کو آزاد کروا کے پھر حضور کی بارگاہ میں لائے۔ سب سے پہلے جنہوں نے تلوار اٹھائی ہے اس عنوان پر، وہ بھی آپ کے اور میرے صدیق اکبر ہیں، سب سے پہلے اس عنوان پر۔ مسلمہ کذاب، اسود عنسی وغیرہ یہ بدبخت وہ کردار ہیں جو زمانہ نبوی کے اندر ہی انہوں نے بیڑا گرک اپنا آپ کر لیا۔ پہلے میں مسلمہ کذاب نے آ کے کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھنے کے بعد یمن چلا گیا، یمن جا کے وہاں پر کہنے لگا کہ حرم کے آپ نبی، یمن کا میں نبی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ جس طرح اللہ پاک کو ایک ماننا فرض عین ہے، اس میں کسی قسم کا تردد نہیں، شک نہیں، وہم نہیں، کوئی تقسیم نہیں ہے، نہ حقیقی تقسیم، نہ وہمی تقسیم، نہ فرضی تقسیم، نہ خیالی تقسیم، کسی بھی طرح کی تقسیم قابل قبول نہیں ہے۔ اسی طرح حضور علیہ السلام کو آخری نبی ماننا، نہ وہمی تقسیم، نہ ذلی، نہ بروزی، نہ تشریح، نہ کوئی من گھڑت، نہ کوئی اپنی خیالات کی کہ اس طرح کا نبی ہو سکتا ہے، اس طرح کا نبی ہو سکتا ہے، یا نبی آئے گا تو نہیں لیکن اللہ پیدا کر سکتا ہے، اس طرح کی قدرت ہے، یا اس طرح کے بھی جملے کہنے والا وہ دار اسلام سے خارج ہے۔ ایک کتاب تھی تحذیر الناس جس میں یہ جملہ کہا گیا کہ اگر بالفرض زمانہ نبوی کے بعد کوئی نبی آ جائے تو آپ کی خاتمیت میں فرق نہیں پڑے گا۔ اب سامنے سننے والا بندہ کہتا ہے یار یہ جملہ تو حضور کی ختم نبوت بیان کر رہا ہے، لیکن علماء حرمین طیبین کے 33 یعنی مکہ اور مدینہ کے مفتیہ نظام اور ہندوستان کے اس زمانے کے 253 علماء کرام کے باقاعدہ نام اور مہریں موجود ہیں، آج بھی موجود ہیں، جنہوں نے کہا یہ جملہ کفریہ ہے، کہنے والا قائل کافر ہے، تجدید ایمان کرے، تجدید نکاح کرے، تجدید بیعت کرے، اور حج دوبارہ فرض ہو گیا تو حج بھی تجدید کرے، سارے اعمال برباد ہو گئے۔ اب بندہ اس میں کہتا ہے وہ تو جملہ فرضیہ تھا نا، وہ تو کہہ رہا ہے اگر بعد میں کوئی نبی آ جائے تو آپ کی خاتمیت میں فرق نہیں پڑے گا۔ یہ کتنی بے وقوفانہ بات ہے، توجہ کریں۔ پہلی بات یہ تھوڑا سا میں چاہوں گا، آپ ماشاءاللہ نعتیں آپ نے بڑی سنی ہیں، حضرت نے بھی آپ کو بڑے اچھے انداز میں، سادہ انداز میں گفتگو فرمائی، تھوڑی سی علمی باتیں ہیں، کبھی کبھی ایسی باتیں سنا کریں تاکہ ہمیں کبھی سنے نا تو ہمیں الجھن پیدا نہ ہو، اور کبھی سنا دے ہمیں کوئی وہ یوٹیوب پر یا سوشل میڈیا پر یا کہیں ایسی ویسی جگہ پر تو پھر پرابلم نہ آئے، ہمیں اس کا جواب پتہ ہو۔ پہلی بات سن لیجئے، قضیہ فرضیہ کے لیے ایک شرط ہے، یعنی فرض سمجھیں یہ فرضی بات ہے، ایک بات فرض کی ہے، اس کے لیے تجویز العقل، یعنی وہ قضیہ فرضیہ ایسا ہونا چاہیے کہ جس کو عقل جائز قرار دے، عقل کہے کہ ہو سکتا ہے، لیکن اگر عقل اسے ناجائز قرار دے دے تو وہ قضیہ فرضیہ بھی جو ہوتا ہے وہ ناجائز ہوتا ہے۔ اب مثال کے طور پہ عقل اجازت دے کہ ہوا میں کماد اگ سکتا ہے، ویلنے لگ سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر عقل اس کو جائز قرار نہیں دے رہی وہ قضیہ فرضیہ بھی جائز نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب ایک بندہ کوئی زمین کو آسمان کہے کہ الارض فوقانا والسماء تحتنا، کہ آسمان جو ہے نا وہ ہمارے پاؤں کے نیچے جو ہے وہ آسمان ہے اور اوپر جو ہے وہ زمین ہے، تو اس کے کہہ دینے سے جملہ نہیں بنے گا۔ اب اس طرف آ جائیے، جب بھی قضیہ فرضیہ ہوتا ہے نا، اچھا یہ دائیں بائیں والے نا یہ سلسلہ ذہن میں رکھیے گا، اس طرح کی میں تقریر شیئر نہیں کروں جو ایک ہوتا ہے کہ وہ ایک ذرا انداز میں آپ کو چاہوں گا کہ ہماری کلاس لگی اور باقاعدہ اہتمام کے ساتھ کہ پورے آپ کے گاؤں کو سلیکٹ کیا گیا ہے اور مجھے حکم دیا گیا ہے، تو یار کوئی سبق تو ہم ہو ہو نا، باہر جو سانو گلوں پھاڑ کے کھلوتا ہوئے آئی آ کے یار پتہ نہیں کی ہویا سی۔ آج نگران شورا کی بارگاہ میں حاضری تھی، وہاں پر یہی بات ہو رہی تھی کہ یوں اس طرح کو ہمارے اوپر سوال کر لیتا ہے، بڑے یہاں پر پڑھ لیتے ہیں ہم، ایم بی اے کر لیا، بی اے کر لیا، ماسٹر بن گئے، پی ایچ ڈی بن گیا، ایم فل بن گئے، ہوتا ہے کہ استاد خدا ایک ہے بتاؤ کیسے ہے،
ٹانگیں تھرکرانی شروع کر دیتی، کیویں دسیے قرآن تو مانتا نہیں وہ. یہ ہر عنوان پر دلائل اہم بار ہے، لیکن میں آپ سنیں اس بات. اب یہاں پر یہ ہے کہ قضیہ فرضیہ کا نتیجہ بھی درست نکلنا ضروری ہے. توجہ کریں، قرآن میں ایک میں آپ کو بیان کرتا ہوں قضیہ فرضی کی مثال. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ، اگر اللہ کے علاوہ زمین و آسمان میں کئی خدا ہوتے، کئی معبود ہوتے، ہے نہیں، اگر ہوتے تو نتیجہ کیا نکلتا؟ قرآن فرماتا لفسدتا، تو زمین و آسمان تباہ و برباد ہو جاتے. ایک خدا کہتا سورج چڑھانا، دوسرا کہتا نہیں توپلے ہونی، می پونا، تیسرا کہتا جناب والا بارش لانی ہے، چوتھا کہتا نہیں زید کو مارنا ہے، پہلا کہتا نہیں زید کو زندہ رکھنا ہے، ایک کہتا زید کو پتر دینا، دوسرا کہتا تھی دینا ہے. رولے پڑ جانے تھے. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں جب سے اللہ نے کائنات کو پیدا فرمایا ہے ویسے ہی چل رہا ہے. ایک سیکنڈ بھی سورج روزانہ نہ آگے نکلتا ہے نہ پیچھے غروب ہو رہا ہے. تو نتیجہ کیا نکلا؟ زمین و آسمان، نیچے سے دیکھیں پیچھے سے اب دیکھیں، زمین و آسمان برباد نہیں ہوئی، نتیجہ تن اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے. اب وہ کہہ رہا ہے کہ اگر کئی بالفرض بعد زمانہ نبوی کوئی اور نبی آ جاتا تو آپ کی خاتمیت میں فرق نہیں پڑنا. ہو بھائی صاحب پڑھنا تھا. نتیجہ یہ نکلتا خاتمیت میں پر فرق پڑ گیا. اگر بعد میں بھی آئے گا، پہلے آئے تب بھی فرق پڑتا ہے، بعد میں آئے تب بھی فرق پڑتا ہے، حضور کے زمانے میں آئے تب بھی فرق پڑتا ہے. اور پہلی بات یہ ہے، یہ تجھے کس نے کہا کہ بعد والا زمانہ حضور کا زمانہ نہیں ہے؟ یہ سارا زمانہ حضور کا ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا، اس پر حدیث پاک ہے، آپ نے ختم نبوت پر یہ دلیل دیا، آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دو انگلیاں یوں ملائی، فرمایا انا والساعہ کہاتین، میں اور قیامت ایسے ہیں ملے ہوئے جیسے یہ دو انگلیاں ملی ہیں. کیا مطلب؟ میرے اور قیامت کے بیچ میں کوئی نیا نبی نہیں آئے گا. یوں انگلیاں ملا کے حضور نے بیان فرمایا ہے. اور یہ کہیں کہ یہ فرضیہ ہے، نتیجہ اس کا غلط نکل رہا ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں، مثال دے کے آپ کو سمجھاتا ہوں، شاید آپ کو بات سمجھ آ جائے. مثال کے طور پہ اگر کوئی جملہ کہے کہ بالفرض فلاں شخص کا سر گدھے جیسا بن جائے تو اس کی شرافت میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. بتائیں اس کی شرافت میں فرق پڑے گا نہیں پڑے گا؟ لوگ اسے کیا کہیں گے؟ گدھے کے سر والا. اگر یوں کہا جائے کہ بالفرض اس پر مقدمہ چل جائے اور پھانسی کا حکم ہو جائے تو اس کی زندگی میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. بتائیں پڑے گا کہ نہیں پڑے گا؟ نتیجہ بالکل اس کا نکلے گا. اب یہ کہہ رہا کہ اگر بعد زمانہ نبی کوئی آ جائے تو آپ کی خاتمیت میں فرق نہیں پڑے گا. ارے بھائی صاحب پڑے گا، ضرور پڑے گا. اور یہ کہنا کہ خاتم النبیین کا معنی یہ عوامی معنی ہے، آخری نبی کرنا، یہ اہل فام کے نزدیک نہیں ہے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ صحابہ کرام کہ اہل فام والے نہیں تھے؟ تابعین اہل فام والے نہیں تھے؟ خلفۂ راشدین ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان غنی، مولا علی، عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن زبیر، جنہوں نے جنگیں لڑیں، یہ اہل فام والے نہیں تھے؟ یہ علم والے نہیں تھے؟ امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک، یہ اہل علم والے نہیں تھے؟ داتاری حجویری کیا یہ اہل علم والے نہیں تھے؟ غوث جلی کیا اہل علم والے نہیں تھے؟ یہ سیدنا امام احمد رضا خان یہ اہل علم والے، یہ اہل علم نہیں تھے، اہل فہم نہیں تھے؟ یہ کتنی بے وقوفانہ بات کر رہے ہیں. تمام جمہور صحابہ کرام کا شروع سے لے کر آج تک یہی موقف ہے کہ خاتم النبیین کا معنی ہے سب سے بلند آواز سے کہیے. میں ایک نعرہ لگاتا ہوں، آپ نے کہنا سب سے آخری نبی محمد رسول اللہ، سب سے آخری نبی یہ کہنا ہے. محمد رسول اللہ، احمد مجتبی، آمنہ کے دلارا، بی بی خاتون جنت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابا، سب سے آخری نبی. نانا حسنین، یہ پلے باندھے اس نعرے کو، سب سے آخری نبی، سب سے آخری نبی. اپنی گفتگو میں جب بات کریں قبلہ امیر علیہ سنت سیدی مولانا الیاس قادریہ فرماتے جب حضور کا نام ہے تو کہا کریں سب سے آخری نبی. محمد رسول اللہ سب سے آخری نبی فرماتے ہیں، سب سے آخری نبی، سب سے آخری نبی.
آئیے اس پر قرآن مجید فرقان حمید سے کچھ دلائل، کچھ حدیث سے مختصر وقت کے اندر، اور اینڈ پر کچھ مرزا قادیانی کی کرتوتیں وہ بتانا ضروری ہے، اور پھر وہ کس انداز میں جال میں پھانستے ہیں وہ جال بھی آج انشاءاللہ میں تھوڑا عرض کروں گا آپ کو، اور اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو دلائل دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بس ایک ہی بات کہیے گئے اس سے سامنے والے سے تو وہ ادھر ہی اس کا کام ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوا سورہ اعراف آیت نمبر 158 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، 9ویں پارے کی ہے۔ اللہ پاک فرما رہا قل محبوب تم فرماؤ یا ایھا الناس۔ اچھا عمومی طور پہ حکم جب نازل ہوتا ہے تو مدینہ پاک میں، اور یہ سورہ اعراف بھی ان کے تعلق اس طرح کا ہی ہے، تو ہوتا یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، یہاں اسلوب چینج ہے، اور یا ایھا الناس والا اسلوب یہ مکے والا ہے سورہ اعراف کے اندر آیت نمبر 158 میں۔ اور کیونکہ حکم یہ کلی تھا، سب کے لیے تھا، مومن غیر مومن ہر ایک پر واضح، بھلے وہ بنی اسرائیلی ہو، یہودی ہو، نصارہ ہو، مشرک ہو، مجوسی ہو، ہندو مت ہو، بدھ مت ہو، یا کوئی آنے والی نسل ہو، سب کے لیے آنے والی نسل، کیونکہ الناس پر الف لام استغراق کا ہے، ہر طرح کے لوگ، جو پیدا ہو وہ بھی، جو پیدا نہیں ہوئے وہ بھی، جو آنے والے وہ بھی، ما یکون ما یعولو کے اعتبار سے جب بھی پیدا ہوں گے ہر ایک کو ہے۔ فرمایا یا ایھا الناس، اے وہ سارے لوگوں، انی رسول اللہ، میں بے شک اللہ کا سچا رسول ہوں، الیکم، تمہاری طرف آیا ہوں۔ کم ضمیر جمع خطاب کی ہے، جس طرح نماز کے لیے ہمیں حکم ہے تو سب سے پہلے تو قرآن صحابہ کو نازل ہوں، ان کے بارے میں نازل ہوا، لیکن ان کے تحت رہ کے ہمیں بھی حکم ہے، اسی طرح الیکم۔ لیکن اس وقت کسی کو شک پڑ جائے، قرآن نے باقاعدہ تاکید لگائی جمیعاً، تم سب کی طرف نبی ہوں۔ اگر کوئی نبی اور آنا ہوتا تو کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ یہ نہ فرماتا محبوب یوں فرماؤ کہ میں تم سب کی طرف نبی ہوں۔ فرمایا جاتا ہے عربیوں تمہاری طرف نبی ہوں، اے اجمیوں تمہاری طرف نبی ہوں، اے مکے والے، مدینے والے، طائف والے، عراق والوں، روم والوں، فارس والوں، چند ایریے کا کیٹیگوری طور پر بیان کر دیا جائے گا، یہاں کوئی محدود تعداد نہیں بیان کی گئی۔ فرمایا الیکم جمیعا، تم سب کی طرف میں نبی ہوں۔ واضح آیت کریمہ ہے، اگر کوئی اور نبی آنا ہوتا تو کبھی بھی اللہ یہ نہ فرماتا محبوب یوں فرماؤ الیکم جمیعا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ نمبر 2، قرآن مجید فرقان حمید سورہ مائدہ آیت نمبر 3، اللہ پاک کی ارشاد فرماتا، بڑی مشہور آیت کریمہ، تقریباً ہمارے بچے کو یاد ہے، کیا ہے؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ سورہ مائدہ۔ اچھا یہ تھوڑا ذہن میں رکھا کرو، وہ آیتوں کو نہ ذہن نشین کرو، ادھر میری طرف توجہ کریں میرے محترم عاشقان رسول، ختم نبوت کے جانثاروں، میری طرف توجہ کرو، آیتوں کو نہ ذہن نشین کیا کرو، ہمیں نمبرنگ تھوڑی بہت ہی یاد ہو۔ ہمارے ہوتا یہ ہے کہ اردو بعض پڑھے ہوتے پا نہ پڑھی وقت نو پڑھی، نمبرنگ بیان کر دیتے وہ جی بہت بڑے سکالر ہیں، نہ اس کی گرامر پتہ، نہ اس کا آگا پتہ، نہ اس کا پچھلا پتہ، ہاں جی، تو وہ صحابہ ہوتا ہے انا مارے انی نو کو سونو وجہ تھمی نو، وہ برا حال ہو رہا ہوتا ہے، انہیں پتہ ہی کچھ نہیں ہوتا۔ اس لیے حضرت جی ہم نے کلمہ جو پڑھا ہے اس میں حضور علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ یوٹیوب کی پیروی کرنا، سوشل میڈیا کی پیروی کرنا، حالانکہ حضور سب کچھ جانتے تھے، قیامت کی نشانیوں میں ایسی چیزوں کی طرف اشارے کیے گئے ہیں، لیکن حضور نے کیا فرمایا ہے جو قرآن میں فرمایا، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، حکم ماننا ہے اللہ کا، اس کے رسول کا، اور بڑے بڑے فقہا مجتہدین علماء کا۔ اور حضور نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، خوش نصیب ہیں آپ اس بھچوں کی گاؤں والوں کہ اللہ نے تمہیں ایک بڑا اچھا بعمل عالم دین دیا ہے، جو خالی عالم دین نہیں ہے بلکہ عالم گر بھی ہے، عالم دین گر بھی ہے، الحمدللہ۔ فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء بھی انبیاء کے وارث ہیں،
تو وراثت سیکھنی ہے تو علماء کے پاس جائیں گے، نہ کہ جس کا عطا بھی نہیں ہے، پتہ بھی نہیں ہے، پتہ نہیں کون ہے، کہاں سے آیا ہے، اس نے پڑھا کہاں سے۔ جب اسے کہا جاتا ہے جناب حضرت بتا دیجیے آپ کی ذرا سندی دکھا دیے کتھوں ہے، تو وہ فلاں جی فلان کی کہڑی سند دے گی تو فلانے کی کہڑی سند دے گی۔ یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ جناب والا صلو علی الحبیب، یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ فلانا چور ہے تو وہ بھی چور ہے تو میں چوری کر لی تو کڑی چوری ہوئی۔ اے کوئی دلیل نہیں ہے کہ فلانا بدکار ہے تو جناب نے بدکاری کر لی تو ایک ہی ہو گیا۔ دلیل یہ ہوتی ہے جو قرآن و سنت سے آئے اور معاملات ہو۔ اب اللہ پاک کیا فرما رہا ہے؟ الیوم اکملت لکم دینکم، یہ حجۃ الوداع کے موقع پر جب کم و بیش 1,24,000 صحابہ کرام حضور علیہ السلام کے گرد جلوہ گر تھے اور طواف کعبہ عشق و مستی میں اللہ کی محبت میں کر رہے تھے، اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے مدام عرفات کے اندر۔ فرمایا آج تمہارے لیے میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے، اگر کوئی اور نبی آنا ہوتا تو رب کبھی یہ آیت نازل نہ فرماتا۔ یہ آیت جب نازل ہوئی، یہودیوں کا ایک بہت بڑا عالم تھا، اس نے یہ آیت سنی نا، جس دن بعد میں سنی اس نے حضرت عبداللہ بن عمر کو کہا خدا کی قسم اگر یہ آیت ہم پر نازل ہوتی نا تو ہم اس دن کو عید کا دن بناتے۔ حضرت عبداللہ بن عمر مسکرا دیے، فرمایا جا گل سن تو آنا بیک عید جدن آیت نازل ہوئی سی ادن ساڑیاں 2 عیداں سن، ایک تو جمعے کا دن تھا، دوسرا یوم عرفہ تھا، 2 ہی دن رب نے پہلے جمع فرما دی تھی۔ یہ اتنی عظمت والی آیت اس دن نازل ہوئی ہے۔ اگر کوئی نبی آنا ہوتا تو رب کبھی نہ یہ فرماتا تمہارا دین آج مکمل ہو گیا ہے۔ اچھا اتنی بات کافی تھی، اکملتو کامل کر دیا، کامل فائنل تھی، لیکن اللہ نے تقییداً ارشاد فرمایا وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور میں نے اپنی ساری نعمتیں تم پر تمام فرما دی ہیں، ساری نعمتیں تمہارے اوپر مکمل فرما دی ہیں، تمام فرما دی ہیں۔ ہاں فرمایا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دینا، اور میں تمہارے لیے مذہب اسلام مذہب کے طور پر میں نے تمہارے لیے پسند فرما لیا ہے۔ یہاں نہیں فرمایا کہ اور مذہب بھی کوئی ہوگا، کوئی قادیان ہوگا یا مرزائی مذہب ہوگا یا ٹیچی لے کر آنے والا وہی والا آئے گا۔ یہ ٹیچی کون ہے؟ یہ کوئی مذاق کے طور پہ نہیں کہہ رہا، یہ جو کہتا ہے نا لیٹرین میں مرنے والا، یہ کہتا میرے اوپر جو نازل ہوتا ہے فرشتہ اس کا نام ہے ٹیچی۔ جن کے فرشتے انگریزی ہیں وہ خود کیسا ہوگا؟ اور دیکھو اس سے کوئی لفظ بھی نہیں ملا، کوئی چاہیدہ ہی بول رہا۔ انہوں نے بڑے نام کیے، دیکھیں حضرت میکائل نام ہے، انہوں نے بولا مائیکل، حضرت یوسف نام ہے، انہوں نے بولا جوزف، ابراہیم نام ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام، انہوں نے بولا ابراہام۔ بات سمجھئے، انہوں نے نام بڑے چینج کیے، نام چینج کیے، اس کا پرناؤنس جو ہے اس کا تھوڑا بدل کے بولا۔ لیکن کمال کی بات ہے جب انہوں نے اس کو نبی، اس جھوٹے نبوت کے دعوے دار کو وہ دیا نا اپنا فرشتہ، تو اس کا نام رکھا تھا ٹیچی۔ ویری گڈ۔ ہاں جی، اب اس آیت کریمہ میں بالکل واضح بیان کر دیا، اگر اور کو دین ہوتا تو اللہ اس کا ذکر فرماتا، کیونکہ پہلے میں آپ کو عرض کر چکا، حضور نے فرمایا انا وسعت کہاتین، میں اور قیامت ایسے ہیں جیسے 2 انگلیاں یہ ملی ہوئی ہیں۔ اگر کوئی اور نبی ہوتا یا کوئی اور دین ہوتا تو رب اس کو بیان فرماتا۔ دوسری بات، سورہ انبیاء کی بڑی مشہور آیت کریمہ ہے، آؤندی تانوں سارے میرا اس نے جاننا ہے، لیکن افسوس ہے نمبر کو نہیں پتا، نمبر بھی یاد رکھ لے کچھ آج اس محفل پاک دی برکت نال۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 107، اور آپ کی مسجد میں بھی لازمی طور پہ کہیں نہ کہیں لکھی ہوگی، کیونکہ سنیے دی مسیحت ہوئے تھی آیت نہ لکھی ہوئی ہدا نہیں ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 107، اللہ فرماتا ہے محبوب ہم نے تمام عالمین کے لیے آپ کو رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ اگر حضور کی رحمت میں کوئی کمی ہوتی یا اور نبی آنا ہوتا تو رب یہ نہ فرماتا رحمت للعالمین، بلکہ کہا جاتا ہے رحمت للعالم، ایک عالم کے لیے۔ یہ نہیں فرمایا، مطلق فرمایا۔
اور کمپلیٹ فرمایا جس طرح الحمدللہ رب العالمین، اس میں بھی العالمین وہی صیغہ ہے، یہاں جو رحمت للعالمین میں العالمین صیغہ ہے، یعنی جس طرح کا. اور یہاں پر بعض لوگ سمجھتے ہیں نہیں جی وہ تو نا جب تک ظاہری حیات میں تھے اس وقت تک وہ، یہ بعض لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے. حضور کا جب اللہ مرتبہ بیان فرماتا ہے تو ان کو مسئلہ ہوتا ہے کہ دیکھیں رحمت جو کرتا ہے، توجہ کریں، رحمت کرنے والے کے لیے اختیار ہونا ضروری ہے. ایسا ہی ہے جی میرے کو پیسے کو نہیں ہے کہ اختیار ہی کو نہیں تو میں تو رحمت کیوں کراں گا. اچھا پھر ہر بندہ جس پر رحمت کی جو مرحوم شخص اس کی ڈیمانڈ الگ ہوتی ہے. کسی کو درد ہوگا، کسی کو بھوک ہوگی، کسی کو پیاس ہوگی، کسی کو پتر چاہیے ہوں گے، کسی کو بیٹیاں چاہیے ہوں گی، کسی کو عہدہ چاہیے ہوگا، کسی کے قیدی ہوں گے چھڑانا ہوگا، کسی کو قرضہ چڑھا ہوگا، کسی کی زمین کسی نے دبائی ہوگی. یعنی مرحوم جو افراد ہیں جن پر رحمت کی جانی ہے وہ افراد مختلف طرح کے ہیں عالم کے اندر. کوئی قبر کے اندر مرحوم ہے، کوئی حشر میں مرحوم ہے، کوئی زندہ مرحوم ہے، کوئی ماں کے پیٹ میں ہے اور خامد دعائیں مانگ رہا ہے کہ یا اللہ میری بیوی تے بھی رحم فرما تے میرے بچے تے بھی رحم فرما، تاکہ دونوں جڑے نا وہ صحیح سلامت بچ جان، پدائش ہو جائے. بتانے کا کیا مقصد ہے کہ مرحومین ہر طرح کے ہیں، ہر طرح کے. ایک بات، اور جب بندے کو اختیار ہوگا، اور پھر یہ کہ ہر ایک کا علم بھی ہونا ضروری ہے. رحمت کرنے والے کے لیے، راحم کے لیے ضروری ہے کہ اسے ہر ایک کو پتہ ہو اس کو کون سی بیماری ہے اور اس پہ اختیار بھی ہو، اور پھر اس کی سماعت بھی تیز ہو. یہ نہیں کہ فقط وہ دیوار کے پیچھے بھی نہیں سن سکتا، معاذ اللہ، اس کی سماعت بھی تیز ہو کہ دنیا کے کونے میں کہیں پر بھی، بلکہ کائنات میں کہیں پر، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، حضور علیہ السلام نے فرمایا، طبرانی شریف کی حدیث پاک ہے، آپ نے فرمایا ساری کائنات میرے سامنے ایسے ہے جیسے ہتھیلی پر یہ سرسوں کا دانہ ہے. نمبر ایک، اسے مرحومین کا جس پر رحمت کرنی ہے ان کا علم ہو، ان کی ڈیمانڈوں کے اختیار ہوں. اور نمبر تین، کبھی مردہ بھی رحمت کرتا ہے. گال نہیں سمجھ آئی تانو یار، اور مردہ بھی رحمت کرتا ہے. رحمت کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ کیا ہو، ہائے ہائے ہائے، وہ زندہ ہو اور عالم الغیب ہو، غیبوں کا جاننے والا ہو، اختیارات کلی ہوں. اگر کوئی اور نبی آنا ہوتا تو میرا رب کبھی بھی محبوب کو نہ فرماتا محبوب تم رحمت للعالمین ہو. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ماشاءاللہ، آپ کا ذوق اللہ سلامت رکھے. سورہ احزاب، ختم نبوت کی واضح آیت، آیت نمبر ہے 40. کیا کمال آیت ہے، عقیدہ بھی بیان ہو رہا ہے اور نمبر میں دوسرا عقیدہ بھی بیان ہو رہا ہے. آیت نمبر کیا ہے؟ 40. سورہ کون سی؟ احزاب شریف، آیت نمبر 40، سپارہ 22. اللہ پاک فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم. اچھا یہ توجہ سے مسئلہ ایک سن لیں. جب قرآن کی آیت پڑھی جائے تو قرآن سننا فرض ہے اور انگوٹھے چومنا دروشی پڑھنا مستحب ہے. اب یہاں پر انگوٹھے نہیں چومیں گے، دروشی نہیں پڑھیں گے زبان سے. جب آیت مکمل ہو جائے، بھلے اس کے بعد تلاوت ختم ہو جائے، پھر پڑھنا چاہیں، انگوٹھے چومنا چاہیں تو کریں، بڑا ثواب کا کام ہے. لیکن اس وقت نہیں کرنا، اس وقت کریں گے تو حرام ہوگا. ہمارے ختموں میں بھی یہ آیت پڑھی جاتی ہے، بلکہ سنیاں دا دوسرے دا ختم پہچانا ہونا تو بابے ایویں درندے چمن والی آیت پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی مولوی نے. اگر چمن والی آیت تو دیکھیں یہ چمنا جو ہے نا، یہ مسئلہ ذہن میں رکھ لیں آپ. سیدی اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں فرمایا، کیونکہ ہم شریعت کے تابع دار ہیں. جو حضور نے فرمایا، جو حضور کی شریعت نے فرمایا، ہم اس کے پیچھے چلنے والے ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو لہٰذا آئندہ جب بھی آیت کریمہ پڑھی جائے بڑے توجہ سے ہمتاً گوش ہو کر سنیں. فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم. فرمایا محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو میرا محبوب ہے محمد، تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے. تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے. رجال بولا، یہاں اعتراض ہو سکتا ہے کسی کی طرف سے. کچھ لوگ ہیں ایسے جو کہتے ہیں کہ حضور کی اولاد اتنی ہے تو اتنی نہیں، اتنی ہے تو اتنی نہیں. تو حضرت قاسم، حضرت طیب، حضرت طاہر، یہ تو حضور کے بیٹے تھے. اور رب فرماتا ہے کہ تم محمد، تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں. تو یہ تو مرد تھے. تمہیں بات سمجھ نہیں، لفظ رجال سمجھ نہیں آیا.
رجل اس شخص کو بولتے ہیں جو بالغ ہو چکا ہو. کس کو بولتے ہیں؟ اور یہ حضور علیہ السلام کے شہزادے بچپن میں ہی نابالغی کی حالت میں دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں. اچھا ایک اور بات، یہاں رب نے کیا فرمایا؟ میرے محبوب تم مردوں میں سے کسی کے، ذرا اونچی بولو نا، تم مردوں میں سے، میرے محبوب تم مردوں میں سے کسی کے پکے ہو. یہ باپ کہنا، حالانکہ استاد بمرتبہ باپ ہوتا ہے، الاستاذ کالاب، یہ عربی کا مقولہ ہے. اور صحابہ کے استاد کون تھے بتائیے ذرا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس رشتے سے باپ تو بنے نا. پھر یاد رکھیں نبی جو ہوتا ہے اس کا حق امت پر ایسے ہوتا ہے بلکہ باپ سے بھی زیادہ ہوتا ہے. مزہ، یہ بات نہیں سمجھ آئی. محمد کریم تم مردوں میں سے کسی کے، جب باپ کہنا منع ہے تو بڑا بھائی کہنا کیسے جائز ہو گیا؟ یہ بات نہیں لگتا سمجھ آئی تمہیں؟ بڑا بھائی کیسے بن گیا؟ ایسے تعظیم کرو جیسے بڑے بھائی کی کرتے ہیں. توبہ توبہ، یہ ہمارا نظریہ نہیں ہے. فرمایا وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، ہاں وہ اللہ کے رسول ہیں اور سب سے آخری نبی ہیں. محمد رسول اللہ، بلند آواز سے ذرا، محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ، احمد مجتبی. ہاں یہ نعرہ اپنے اندر مضبوط کر لیں. فرمایا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا. اور سنو کتنی مزیدار بات آئی ہے. ہر ایک کو یہ حکم بیان ہونے کے بعد بات واضح تھی، اللہ نے کتنا واضح انداز میں فرما دیا. فرمایا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اللہ ہر چیز کو جانتا ہے. اس میں اشارہ ہے کچھ آنے والے، ہاں جی، ڈھونگیے لباس بدل کے رہزن آئیں گے، پورا لباس ہوگا، امامہ، پگڑی، داڑھی، جبہ، قرات، حدیثیں، آیتیں، نمازیں، صلاتیں، سب کچھ ہوگا. لیکن یاد رکھنا وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، اللہ کے سچے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں. وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور اللہ ہر چیز کو جانتا ہے. آؤ کچھ حدیثوں کی طرف آپ کو لے کر چلتا ہوں. آیتیں تو اور بھی بہت ساری، اگر آیتوں کو بیان کیا جائے تو بہت زیادہ. بڑی پیاری حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، امام بخاری نے نقل فرمائی. اور آج کل ایک لفظ بولا جاتا ہے انٹرنیشنل نمبر، پتہ نہیں کدھر کٹ لینا ہے، چلو کوئی نہیں. اسی انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3455 حدیث کا نمبر ہے بخاری شریف کا، بیروتی کتب خانے کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء. فرمایا یہ پہلے جو ہوتا تھا نظام بادشاہت کا بھی، حکومت کا بھی، یہ پہلے نبی چلاتے تھے، نبی انبیاء کرام چلاتے تھے. کلما ہلک بن نبی، اور جب دنیا سے نبی کو پردہ فرما جاتے، خلقہ نبی، اللہ خلفہ نبی، اللہ اس کے بعد ایک اور نبی بھیج دیتا. لیکن یاد رکھو وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، اسی پر قیاس کرتے ہو یہ نہ سمجھنا کہ اب میرے بعد بھی کوئی نبی ہوگا. نا 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 نا، وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، لائے نفی جنس ہے، یعنی لائے نفی جنس وہ ہوتا ہے جس شے پر آئے اس کی کلی طور پر نفی ہوتی ہے. یعنی میرے بعد کسی قسم کا نبی نہیں ہوگا، نہ ذلی نہ بروزی، کسی قسم کا نبی نہیں ہوگا، نہ تشریح. یہ اپنی طرف سے گھڑی ہوئی باتیں ہیں. اور یہ حدیث پاک مسلم شریف کے اندر بھی ہے، وہاں کا نمبر ہے 4773. ابن ماجہ شریف کا نمبر بھی ہے 2871. آئیے دوسری حدیث، بڑی پیاری حدیث. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ بھی بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے. بخاری کا نمبر ہے 3535، واہ 3535، اور دوسرا ہے مسلم شریف کا 5961. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دے کر، ایک غیر حسی چیز سے مثال دے کر سمجھایا اور بتایا کہ اس طرح کے معاملات ہیں. فرمایا کمثلی ان مثلی ومثل الانبیاء من قبلی،
ان مثلی و مثل الانبیاء من قبلی، فرمایا میری مثال اور مجھ سے پہلے جو انبیاء کرام تشریف لے آئے ہیں ان کی مثال ایسے ہے کہ مثل رجل بنا بیتن، جیسے ایک بندہ ہے اس نے محل بنایا ہو بڑا خوبصورت، کیسا محل ہو؟ فاحسنہ واجملہ، انتہائی خوبصورت اور انتہائی جمیل، جن وے کے اش اش کر اٹھے، الا موضع لبنتن، سوائے ایک اینٹ کا مورا باقی رہ گیا، ایک جگہ تھوڑی سی رہ گئی جہاں اینٹ نہیں لگی، من زاویتن، اس کے پورے میں دروازے کھڑکیاں ہر چیز کمپلیٹ ہے، ایک اینٹ کی جگہ باقی ہے، فجعل الناس یطوفون بہ، لوگ اس کو دے دے کے حیران ہوتے ہیں، ماشاءاللہ کیسی آپ نے خوبصورت مسجد بنائی، اللہ آپ کو برکت دے۔ جن لوگوں نے تعمیر میں حصہ لیا، دیکھیں یہ مسجدیں دیکھ کر بھی خوبصورتی اچھی بات ہے، اور اصل خوبصورتی اس کی نمازیں ہیں، نمازی ہیں، نمازی اس کی خوبصورتی ہیں، لہٰذا نمازوں کی پابندی بھی کرنی ہے۔ بہرحال وہ طواف کرتے اس کے گرد گھومتے ہیں اور دیکھ کے کہتے وَيَتَعَجَّبُونَ لَهُ، کہتے واہ یار کمال محل بنایا ہے، کمال عالی شان محل ہے، وَيَقُولُونَ هَلَّ وُضِعَتْ هَذِهِ اللَّبِنَةُ، کہتے کاش ایتھے بھی ایک لگ جاوے نا تے کمپلیٹ ہو جائے، کوئی عیب رہے نا۔ فرمایا قَالَ أَنَا فَأَنَا اللَّبِنَةُ، سن لو وہ ایک اینٹ میں ہوں، وَأَنَا خَاتِمُ النَّبِيِّينَ، میں آخری نبی ہوں۔ غزالی زمان رازی دوران امام اہل سنت سید احمد سعید کاظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اب زمانہ طالب علمی کے اندر ابھی پاکستان ہندوستان بنا نہیں تھا، یہ اس وقت کی بات ہے، ایک مرزئی قادیانی کسی جگہ بیان کرنے، ان کا مدرسہ بھی ساتھ تھا، تو آپ نے یہ حدیث پڑھی اور ان کے پاس چلے گئے، زمانہ طالب علمی ہے، چلے گئے، جا کے کہنے لگے مجھے اس حدیث کا ترجمہ تو کر کے سناؤ۔ اب ترجمہ سنا دیا، فرمایا تم نے یہ حدیث تو سنا دی ہے، تو اس میں نبوت کا دروازہ بند ہو گیا ہے، تم نبی کو کدھر، اپنے قادیانی کو کدھر لگاؤ گے؟ وہ کہنے لگے جی ہم قادیانی کو لگائیں گے، رنگ روگن تو رہ گیا نا، کیا رہ گیا ہے؟ سمجھ آ رہی گل؟ رنگ روگ رہ گیا۔ فرمایا اندھے عقل کے اندھے، تجھے سمجھ نہیں آ رہی، حدیث میں فرمایا کہ فَأَحْسَنَهُ وَأَجْمَلَهُ، رنگ روگن سے بڑھ کر ہے، وہاں پر انتہائی خوبصورت ہو چکا ہے۔ اس بات کو دیکھ کے سارے مربی ہکے بکے رہ گئے، اور امام اہل سنت سنیوں کا اس وقت کا نوجوان شیر فرمانے لگے آج نہیں، ساری زندگی واسطے میرا ادھار ہے، مجھے کل بتا دینا، پھر کبھی بتا دینا۔ اور واقعی حدیث دانی یار غزالیہ زمان کو پڑھتے نا، ہم کئی مرتبہ حدیث پڑھی ہوتی ہے، لیکن جو ان کے مقالات یا ان کی تقریر اگر اس نے مقالات پڑھیں تو حیران ہو جاتے ہیں۔ تھوڑی بہتی علی کو آتی بے آتی ہے، تھوڑی بہت سمجھتے ہیں، عقل سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، یار علامہ صاحب نے استدلال کیا کیا ہے، اور ایسا استدلال فرمایا ہوتا ہے کہ کمال ہو جاتا ہے۔ اپنے بزرگوں کی تحریریں پڑھا کریں، ہر وقت سوشل میڈیا کے وہ چینل ہی نہ دیکھا جائے کریں، بزرگوں کی تحریریں پڑھا کریں۔ مقالات کاظمی بہت کمال مقالے ہیں، اور آپ کو یہ بتا دوں، خیر یہ آپ کو علماء کی پھر بھی حاجت رہے گی، یا پڑھ بھی لیں گے، بہت ساری باتیں تو آپ کے سر سے اوپر سے نہیں بلکہ کوٹھے بھی اتنے نکل جانی ہیں، تو اسے تھلے ہو اتنے نکل جانی ہے، لیکن پھر بھی آپ اس کو پڑھیے گا، کم سے کم بزرگوں کی کتاب ہوگی، کبھی بات آئے گی تو بات آپ لے جا کر علماء سے سیکھ تو لیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اب تو اینٹ کے برابر بھی جگہ باقی نہیں ہے، یہ کہاں لگائیں گے اس کو؟ ہاں جی، کس جگہ لگائیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے صدیوں پہلے بیان فرما دیا تھا۔ بخاری شریف حدیث نمبر ہے 3609، مسلم شریف 7342، ترمذی شریف 2219، حدیث بڑی زبردست ہے۔ میرے آقا نے فرمایا سیکون فی امتی کذابون ثلاثون کلہم یزعم انہ نبی، فرمایا میرے بعد جھوٹے نبوت کے دعوے دار 1 2 4 نہیں 30 آئیں گے، بڑے بڑے، لیکن یاد رکھو ہر ایک اپنے آپ کو گمان کرے گا کہ میں نبی ہوں،
وَأَنَا خَاتِمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اچھا یہ کہتے ہیں بعض لفظ، یہ کہتے ہیں نہیں وہ اصل میں نبوت کا ختم ہوا ہے، قرآن نے فرمایا خاتم النبیین، حدیثوں میں بھی آپ کو سنیں وہ ختم، رسالت کا نہیں ہے، لہٰذا رسالت کوئی ہو سکتا ہے، یہ بھی ان کی خام خیالی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ جب عموم کی نفی ہو جاتی نا تو خصوص کی بدرجہ اولا ہو گئی۔ جب کہا جائے نا پنڈ دا کوئی بندہ نہیں گیا تو پھر یہاں پہ جو بھی افراد ہوں گے وہ سب کی نفی ہوگی۔ اب جب نبی جو ہوتا ہے نبی عام ہوتا ہے، نبی وہ عظمت و شانوں والی شخصیت ہے جن کو اللہ پاک نے احکام دین کی تبلیغ کے لیے مبعوث فرمایا ہوتا ہے، اور رسول وہ نبی ہوتا ہے عظمتوں والا جن کو رب نے نئی شریعت بھی دی ہو، نئی کتاب بھی دی ہو۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو جب نبی کی نفی ہوگی، نیا نبی نہیں آ سکتا، رسول بدرجہ اولا نہیں آئے گا، لیکن پھر بھی نہ مانے تو آؤ حدیث سنا دیتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی شریف حدیث نمبر ہے 2272، مسند امام احمد بن حنبل، کمال حدیثوں کی کتاب لکھی ہے، 50,000 حدیث آپ میں اس میں جمع ہے، اس میں ہے 13,758 حدیث نمبر۔ کیا کمال حدیث ہے! حضور نے فرمایا ان الرسالۃ والنبوۃ، رسالت کا پہلے نمبر پر ذکر ہے، فرمایا رسالت اور نبوت قد انقطعت، سارے ختم ہو گئی ہیں، فلا رسول بعدی ولا نبی، نہ میرے بعد رسول آئے گا نہ میرے بعد کوئی نبی آئے گا۔ اگر آئے گا تو لیٹرین سے جھوٹا مر جائے گا، کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ سارے ہاتھوں سے یقینوں کے بابا سے بلند رکھو، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ حضور کے نام ہے بہت سارے، آپ میں سے ہو سکتا ہے کسی بچے کا نام یا کسی بزرگ کا، کسی نوجوان کا نام ہو، عاقب، عاقب ہے آپ میں سے کسی کا نام؟ چلیں کسی کے دوست کا ہوگا، عزیز کا سنا تو ہوگا نا عاقب؟ ہاں جی ماشاءاللہ۔ عاقب کا معنی کیا ہے حضور نے خود بیان فرمایا ہے، صحیح بخاری شریف کے اندر ہے، 35-32 حدیث نمبر، مسلم شریف اندر ہے 6105۔ حضور نے فرمایا انا العاقب، میں عاقب ہوں، اور جانتے ہو کیوں میرا نام رب نے عاقب رکھا ہے؟ والعاقب الذی لیس بعدہ نبی، عاقب وہ ہوتا ہے جو سب سے پیچھے آئے، ایسا پیچھے کہ اس کے بعد کوئی نبی نہ ہو۔ میں عاقب ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اور ایک مغالطہ رائی کرتے ہیں یہ قادیانی مرزئی، وہ کوشش کریں گے آپ کو کبھی مل جائے نا تو ختم نبوت کے عنوان کو لیں گے نہیں لیں گے، وہ کہیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ ثم معاذ اللہ فوت ہو گئے ہیں۔ اب عوام کو کیونکہ اتنا اس پر مطالعہ نہیں تھا، اتنا پتہ ہے کہ اللہ نے ان کو آسمانوں پہ زندہ اٹھا لیا۔ حدیث پاک میں کیا ہے؟ اور اس ذہن میں رکھ لیجیے، ہم کہتے ہیں نیا نبی نہیں آئے گا، کہتے تم کہتے ہو عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، ہم نے کہا لفظوں پہ غور کرو، نیا نبی نہیں آئے گا، عیسیٰ علیہ السلام پہلے سے نبی ہیں، اور جس کو نبوت مل جائے وہ دوبارہ نبوت ختم نہیں ہوتی، معطل نہیں ہوتی، ولایت چھینی جا سکتی ہے، جو نبی بن گیا فائنل ہے، اس سے نبوت چھینی نہیں جائے گی۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا ان عیسیٰ لم یمت، واضح حضور نے فرمایا بے شک عیسیٰ علیہ السلام انہوں نے پردہ نہیں فرمایا، وَإِنَّهُ رَاجِعٌ إِلَيْكُمْ قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، حضور فرماتے ہیں قیامت تب تک نہیں آئے گی جب تک عیسیٰ علیہ السلام اس سے پہلے جلوہ گر نہیں ہوں گے، وہ مبعوث ہوں گے، دوبارہ نزول ہوگا۔ در منصور تفسیر امام جلال الدین سیوطی شافعی جلد نمبر 2 صفحہ 26، اور ابن کثیر تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 505 پر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ اب اس بے وقوف کی باتیں کر لئیے، اب مجھے بتاؤ نبی کے اندر عیب ہوتا ہے؟ ایسا عیب نبی کے اندر نہیں ہو سکتا کہ جس سے لوگ نفرت کریں۔ یاد رکھیں نبی لنگڑا، کانا، لولا، انا بننا، ٹھنگا، بہت لمبو، اس طرح نہیں ہوتا۔ نبی کو اللہ پاک حسین و جمیل بنا کے بھیجتا ہے، حسین و جمیل، سارے مردوں میں سے خوبصورت، سارے مردوں میں سے کائنات میں سے عقل مند ترین، بے عیب۔ اور مرزا قادیانی کی آج بھی تصویر اٹھا کے دیکھ لو تمہیں نظر آ جائے گا کہ اس کی آنکھ کیسی ہے، اس کی آنکھ کیسی ہے۔
اور یہ آپ کو پتا کیا کرتا تھا؟ قبروں کے اوپر سے جا کے چادریں چوریاں کرتا تھا. بتاؤ چور نبی ہو سکتا ہے؟ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ قاضی یار محمد کی کتاب ہے سیرت المہدی. قاضی یار محمد کون ہے؟ قاضی یار محمد اس کا خلیفہ ہے. سیرت المہدی کے اندر لکھا ہے کہ مرزا صاحب قبروں سے چادریں چوری کیا کرتا تھا. اب دیکھو چور کو اور بندہ کو ظاہر ہونا واقعہ بھی یہ چور ہے تو بڑا ایویں چوری نبوت یہ کر سکتا ہے. ایویں تو بندہ لے آئیے پرموٹ کریں اسی کو جو چوری پر ماہر ہو. ہاں جی ہاں جی ہاں جی، اللہ اکبر کبیرہ. اور بھی بہت ساری باتیں ہیں. آپ نے مسجد میں جلسہ رکھ دیا ہے، وہ باتیں میں بیان نہیں کر سکتا. مسجد میں عجیب و غریب اس کی حرکتیں تھیں. ہاں جی، بدکاریاں اور عجیب و غریب. اور یہ بڑے دعوے بڑے کرتا ہوتا تھا. ایک دفعہ اس نے ایک مائی تھی، اس کو کہنے لگا کہ اس کے گھر والوں کے کس کا میرے ساتھ نکاح کروا دو. وہ مائی بڑی عقل مند ہونے آیا، کہنے جنا میں کیوں کراواں، میں نہیں کرانا. اس کے باپ کو بڑا اس نے کہا، بڑا کہنا جب وہ نہ مانا، اس کا باپ بھی نہ مانا کہ یہ کرتوتاں جان دے سن، ایک ہی کچھ کرتا ہوں. اس کو تو آخری وقت میں اتنا ہی نہیں پتا تھا کہ جناب والا ایک گھوڑے کی وٹوانی ہے. ان گڑ کھان کا بڑا شوق سی تو وٹوانی جیب چ رکھتا سی، پتہ نہیں چک کسی اور پاسے بچ جاتا ہے. اب یہ ایسی اس کی عقل خراب ہو گئی تھی. اب وہ کہتے ہیں جب اس نے کہا نا تو اس نے اس کو بڑا جلال میں آ گیا، کہنے لگا لے پھر کر لا ویاہ، اتنے دنوں بعد رنڈی ہو جائے گی. اس نے دعویٰ کر دیا. اللہ کی شان دیکھیں، یہ مر بھی گیا، ان دے مرد تو کئی سال بعد وہ بی بی دا بندہ مریا. اس نے کہا تھا فوراً رنڈی ہو جائے گی. یہ تو اس کی حالت تھی. ایک دفعہ اس کے ایک شخص تھا، اس کے ایسے بہت سارے اس کے معاملات جھوٹے دعوے، اس کے درد ہو رہا ہے، اس کو دم کیا، اس کو درد بڑھ گیا، وہ مزید ہی بڑھ گیا. انہوں نے کہا دوبارہ نہ کر کے ماری نہ جاواں میں. یہ حالت اس کی. تو یاد رکھیں معجزہ جو نا معجزہ وہ صرف اور صرف نبی کے ہاتھ پر آتا ہے. یہ اور کبھی کبھی اٹ کٹ پچونا ایک دفعہ کم ہو جائے نا، ان معجزہ نہیں آندے. میں نے آپ سے عرض کی تھی ایک بات، قادیانی جو ہے نا، ان سے جب بھی بات ہو نا تو کبھی نماز روزے پر نہ کریں، وہ آپ کو پھنسا دیتے ہیں. کیسے پھنسا دیتے ہیں؟ کہتے ہیں اسی کلمہ ہوں ماننے پڑھ، پھر کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے تو حضور خاتم نبی نہیں ماننا، کہتے ماننا میں حضور علیہ السلام آخری نبی نے، خاتم النبی نے بول دیں گے. آپ کا کہتے واہ نہیں پیا اسی لیے. ان کو تو ساڑی مسجد نماز چل لوں نے کہڑی امام دے پیچھے پڑھنے، تو ہی سگو اپنے ایک دوسرے پیچھے نہیں پڑھ دے جی، سانو جڑے مرضی پیچھے لے جا، میں نماز میں پڑھ لوں گا. جمعے آج چلنے جمعے بھی. ابھی مولانا ماجد صاحب بتا رہے تھے، وہ 3 سال کے بعد میرے دوست ایک ہیں، انہوں نے بتایا ریمنڈ کا واقعہ، ٹیکنیکل کالج دبئی ٹاؤن میں وہ پڑھتے تھے. تو بالکل آخری 2-3 ماہ رہ گئے تھے کلاس ختم ہونے کے. تو کہتے اسائنمنٹیں کچھ تیار کرنی تھی. تو میں نے، وہ بڑا لائق تھا، تو اس سے میں نے کہا، تو کہنے لگا یار، میں نے کہا یار مجھے ٹائم نہیں دینا، میں گھر تیرے کو آ جاواں، میں پمبے ہونا ہے، تو ریمنڈے گا ہے. اسٹیشن کے سامنے گلی ہے، ادھر ان کا گھر تھا. وہ کہتا میں ان کے پاس گیا تو میں نے ایڈریس پوچھا، سمجھ نہیں آ رہی تھی. تو ایک بچہ چھوٹا سا ملا، وہ میں نے جب اس کا نام لیا، اس کے باپ کا نام لیا، تو کہتے اے مرزیاں دے گھر. کہتے جب اس نے یہ کہا تو میں ادھا ہی مر گیا یار، یہ تو کام کدھر چلا گیا. اب اتنے میں اس نے مجھے آگے نا بیٹھک میں سے چہرہ باہر نکل کے آگے آ جا کھلو گیا. میں وہاں چلا گیا. کہتے وہاں پر جا کر اس نے جو کام کیا نا، وہ میں حیران ہو گیا. کوئی پہلی ملاقات میں ایسا نہیں کرتا. اس نے جناب بہترین قسم کی کھانے شانے بنائے. وہ تو ہوتا ہے، میں اور بھی بات کرنے لگا. وہ دوسرا جو اس نے کام کیا کہ وہ اپنی بہن کو وہ بالکل بے پردہ حالت میں وہ سامنے لے آیا، مطلب چہرہ نقاب نہیں اور یہ نہیں ہے، اور وہ کھانا لے کے وہ سامنے آئی. مطلب میں تو پہلے گسا اتنے سن جدوں مرضی آخیا وہ میرے کو پراٹھے کتوں لنگن. میں کہ مجھے ایک گل دس، سچی دسی. پتہ خیر اسے بھی تھوڑا لگ گیا بھی انہوں لگتا کم والا ہے. میں کہ یار تو قادیانی؟ وہ کہتا ہے اب اس کو پتہ تو چل گیا. کہتا یار کی ہویا پھر قادیانی نہیں بتاتے. یہ جب بھی ان سے بات ہو نا تو پتہ آپ نے کیا کہنا ہے، کوئی دلائل لمبے چوڑے نہیں کرنے. یہ کہنا ہے، یہ پوچھنا ہے کہ بتاؤ مرزا قادیانی کے بارے میں تیرا عقیدہ کیا ہے، بس. کوئی دلائل نہ لیں. اب دیکھیں کدھر بھاگتا ہے، کیونکہ مرزا قادیانی نبوت کے دعوے کیے ہوئے ہیں،
اور اس نے کہا ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. میں اس کی عبارتیں اس لیے میں نے بند کر دی, میں سنا نہیں سکتا, لیکن ایک تمام حجت کے لیے بیان کرنے لگا ہوں. کہنے لگا جڑا مینوں نبی نہ منے وہ کتی دے پتر نے. یہ دعویٰ اس نے کیا ہو, کہتے کتی کے بچے ہیں وہ, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, کتیوں کے بچے ہیں. اس سے اس پر علماء کرام کا متفقہ فیصلہ ہے, یہ کافر ہے, دار اسلام سے خارج ہے. آپ اس سے صرف یہ سوال کریں بتاؤ اس کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے. اگر کریں ایں بائیں شائیں لاحول شریف پڑھ کے ختم نبوت کا نعرہ اس کے منہ پہ مار کے لعنت بھیج کے واپس آ. بات سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی سوال نہیں. یہ میں کہتا ہوں میرے بڑے بڑے ایسے افراد تھے, میرے پاس ایک ڈاکٹر تھے, تو انہوں نے ڈپلومے کیے ہوئے تھے اس میں میڈیکل کے اندر, اور اس کے پاس ضلع لاہور اور اس طرح جو تھی, بلکہ ڈویژن لاہور اور ڈویژن اسلام آباد راولپنڈی, یہ دوائیاں سپلائی کرتا تھا. وہ بڑا پڑھا لکھا بندہ, مذہبی, اتنی بڑی داڑھی اور بڑی حدیثیں پڑھا کرتا تھا, بڑے معاملات. اس نے ایک دن آ کے مجھ سے سوال کیا, میں بڑا حیران ہو گیا. میں نے کہا یار کیسے ہوا؟ کہتا یار میں قادیانی, مینوں نہیں پتہ قادیانی ہے, میرا کولیگ سی. انہیں کہ یار اسی ساری چیزیں ماننے ہیں, اسی نبی نو نبی ماننے, قیامت ماننے, جنت ماننے, دوزخ ماننے, اللہ نے ایک ماننے, قرآن ماننے, جمعہ ماننے, ہر چیز ماننے. ساڑی اذان کو وکھری نہیں ہے, وہ اذان آ. ساڑی نماز وکھری نہیں ہے, وہ 5 ٹائم دی نماز آ. کچھ بھی الگ چیز نہیں ہے. یار تو میں تسی مینوں تو نہیں, انہیں کلمہ ہی پڑھے میرے سامنے. میں مسکرا دیا, میں نے کہا حضرت جی آپ نے بڑا بھولے پن کا کیا, دوائیاں بیچ دے رہے ہو ساری زندگی, تو سانو دوبارہ ہونے فون کر کے میرے سامنے پوچھو, ہاں بتا مرزا قادیانی کے بارے میں تیرا نظریہ کیا ہے. پھر دیکھنا بات تو یہاں ہو رہی ہے, نماز روزے کا تو انکار کا معاملہ نہیں چل رہا, معاملہ یہاں چل رہا ہے کہ وہ ختم نبوت. اچھا یاد رکھیں, اگر وہ کہیں نبی نہیں, ان کے 2 گروپ ہیں, لاہوری اور قادیانی. لاہوری کہتے ہیں وہ مہدی ہے, یا وہ کہتے ہیں مجدد ہے. یاد رکھے مجدد تو بڑی دور کی بات رہے گی, جو مرزا کو صرف فقط مسلمان مانے وہ بھی دار اسلام سے خارج ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی دلائل لمبے چوڑے نہیں. اور آپ کو بعض اوقات عوام کو پھنسانے کی کوشش کرتے ہیں, وہ ادھر والی باتیں لے جاتے ہیں, مطلب وہ کبھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وفات والا معاملہ چھیڑ دیں گے, کبھی معاذ اللہ حضرت بی بی پاک مریم کے خامد ثابت کرنے کی کوشش کریں گے. یہ جن سے باتیں ہوئی ہوں گی ہو سکتا ہے وہ میری بات کو سمجھ رہا ہو. ہاں جی, یہ اس طرح کی باتیں چلے جائیں گے. اور کبھی خاتم النبیین کا معنی میں چینجنگ لانے کی کوشش کریں گے, عجیب و غریب باتیں کریں گے کہ خاتم کا معنی, چلو بات آئی تو آخری بات سنا کی اجازت چاہتا ہوں میں. خاتم النبیین کا معنی کہتے ہیں حضرت جی خاتم لفظ نہیں ہے, قرآن میں استعمال ہوا خاتم, اور ایسا ہی ہے. خاتم ہوتا تو اس کا معنی ہوتا خاتم کرنے والا, یہ ہے خاتم. خاتم کا معنی ہوتا مہر, انگوٹھی کو خاتم کہتے ہیں عربی میں. اس کو کہنے کی وجہ یہ ہوتی کہ انگوٹھی کے اندر مہر ہوتی تھی. کہتی اب تو یہ مطلب بن گیا کہ حضور علیہ السلام نبیوں کو مور لگانے والے, بھیا جنو چان مورا لا لا کے نبی بنائی جان. اس آیت کا تو معنی یہ بنتا پیا کہ حضور جنو چان نبی بنائی جان, اور آپ بنا رہے ہو آخری نبی. ہم کہتے ہیں کہ تجھے یہ جو توضیح تو نے بیان کی نا بڑی بھونڈی کی ہے. یہ تو تم ایروں گیروں کو بچارے جو تھوڑے بہت علم والے افراد جن کے پاس علم نہیں, علماء سے دور ہے, ان کو تو ہو سکتا بات کر لو, لیکن عاشقان رسول کو تم برگلا نہیں سکتے. وجہ حضرت جی پرانے زمانے میں بھی اور آج بھی جب آپ تصدیق کی لیٹر لکھواتے ہیں تو مہر کہاں لگواتے ہیں؟ سمجھ آ رہی؟ اس کے بعد جب لفافہ بند ہوتا ہے اور ڈاک والے مہر کہاں لگاتے ہیں؟ سمجھ آ رہی ہے؟ اس زور میں بھی یہی تھا کہ مہر اینڈ پر, فیصلہ جب ہو جائے مہر اینڈ پر, بادشاہوں کو خط لکھا مہر اینڈ پر, وصیت لکھی تو مہر اینڈ پر. اب مطلب کیا بنا کہ حضور علیہ السلام نبوت کی مہر ہیں, آخر میں لگ گئی. اس کے آگے جو ہوگا وہ متنبی تو ہو سکتا ہے, چھوٹا تو ہو سکتا ہے, لیکن اللہ کا نبی محمد مصطفیٰ آخری نبی, وما علینا الا البلاغ.